السلام علیکم ناظرین، ہمارے ملکوں میں شادی بیاہ کسی تہوار سے کم نہیں ہوتے۔ ہر طرف ڈھول تاشے، گانا بجانا، رنگ اور خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایسے میں اگر آپ سے کہوں کہ شادی کی رونق اور رنگوں کے ختم ہونے کے بعد بہت سے خواتین ایک قسم کی کیفیت کا شکار ہو جاتی ہیں جسے پوسٹ میرج ڈپریشن کہا جاتا ہے اور ناظرین اس بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کی شادی کے بعد کا ڈپریشن بالکل بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ تو آئیں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ میں ہوں مصباح خان۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر شادی کو خاص طور پر ایک لڑکی کی زندگی کا مقصد بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ شادی طے ہو جانا، پھر شادی ہو جانا اور اس سب کے ساتھ صرف مثبت خیالات اور احساسات کو جوڑا جاتا ہے۔ اب سوچیں، آپ اپنی شادی کے بعد جو آپ نے خود اپنی مرضی سے کی ہو، ایک سپورٹیو پارٹنر ہونے کے باوجود خوشی، سکون اور اطمینان کی جگہ افسردگی، پریشانی اور انگزائٹی محسوس کرنے لگے۔ بزنس وومن سارہ شعیب کے مطابق دراصل بہت مشکل ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے جہاں وہ پوری زندگی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ رہی ہو اور بہت لاڈ پیار کے ساتھ رہی ہو، تو وہ سب کچھ چھوڑنا۔ میں اکلوتی تھی اور شادی کے بعد میں نے ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ اگر ڈپریشن آئے گا تو کس طریقے سے اس کو قابو پانا ہے اور کس طرح سے اسے آپس میں شیئر کرنا ہے۔ شادی کے بعد یہ چیز ہوتی ہے کہ روم شیئر کرنا ہوتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ایک لڑکی اپنے گھر میں رہتی ہے، اکیلی رہتی ہے اور بعد میں اس کو اوورآل ہر چیز شیئر کرنا پڑتی ہے۔ شادی چاہے لو ہو یا ارینج، دونوں صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی اپنا گھر بار چھوڑتی ہے، لڑکے کو کچھ نہیں چھوڑنا پڑتا۔ اس لیے لڑکی کو اپنا مائنڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے جا کر سروائیو کرنا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کی اپ برنگنگ کے مطابق لڑکی کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ اس سے سروائیو کرنا ہے، جو بھی چیز ہو تمہیں سہنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں شادی کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ سب کچھ لازمی فیس کرنا ہے اور سب کچھ سننا ہے۔ شادی کے بعد افسردگی کا احساس، بنا بات کے رونے کا دل کرنا، نیند کا کم یا زیادہ آنا، تھکن، خالی پن، چڑچڑا پن یا دل نہ لگنا، ان میں سے کوئی بھی پوسٹ میرج ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ جنوبی ایشیا جیسے کلچر میں شادی عورتوں کے لیے بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ ذمہ داریوں اور توقعات کے علاوہ اب کچھ عرصے کے لیے توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کی نظر آپ پر ہوتی ہے۔ آپ طور پر آپ کی عادات، طور طریقے، پہناوا، سبھی کچھ پرکھا جا رہا ہوتا ہے۔ لاڈ پیار سے پلی بیٹی سے کسی اور کے گھر کی ذمہ دار بہو بننا، اپنی زندگی پر لیک آف کنٹرول، محدود آزادی، اپنی سماجی زندگی کو ترک یا ختم کرنا، کیریئر کو ترک کرنا اور سب کو خوش رکھنے کا دباؤ، اس سب میں آہستہ آہستہ اپنے آپ سے دور ہو جانا۔ اس کے علاوہ آپ ان لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں جو بچپن میں آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ انہی سبھی باتوں کا خواتین کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور بات یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ شادی کے بعد اس طرح کا ذہنی پریشر کوئی نئی بات یا نیا فنومنا نہیں ہے۔ ہاں، شاید پہلے خواتین کے پاس اسے سمجھنے یا ڈیل کرنے کی سپیس یا ٹولز نہیں ہوا کرتے تھے۔ ریٹائرڈ ٹیچر سید زبیر احمد ہاشمی کے مطابق میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسے ہے کہ سب سے زیادہ قربانی جو ہے عورت دیتی ہے اور مرد وہ پھر بھی مردانگی اور انا کو آڑے لے کر آتا ہے۔ لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کو اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ ہم آہنگی ہوگی، زندگی اتنی ہی اچھی گزرے گی۔ اب ناظرین، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اویئرنیس اور ذہنی مسائل پر زیادہ فوکس کے باوجود ہم میں سے کتنے لوگ اسے جانتے ہیں اور سیریسلی لیتے ہیں۔ یہ مسائل ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن ایک بہانہ ہے یا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ مرد پر منحصر ہے کہ جب وہ شادی کرتا ہے کہ اسے چاہیے کہ جب وہ کسی کی بیٹی کو لاتا ہے، اسے پیار اور محبت سے رکھے اور اسے احساس نہ ہونے دے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ اگر شادی کے بعد کوئی عورت اس طرح کی افسردگی محسوس کرنے لگے تو پلان آف ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ اس کی کس طرح سے مدد کی جا سکتی ہے؟ سائیکالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر عفت روہیل کے مطابق اگر تو ڈپریشن کی سیویرٹی زیادہ ہے تو پھر میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرسٹ لائن آف ایکشن جس نے لینی ہے وہ اس کے شوہر نے لینی ہے اور اس کے سسرال نے لینی ہے، کیونکہ اب وہ اس فیملی کا حصہ ہے اور جو ہسبینڈ ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ جو میری بیوی ہے یہ ایموشنلی ڈرینڈ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا جو سمپل طریقہ ہے، دیر شوڈ بی سم فرینڈ اراؤنڈ یو۔ کوئی بہن یا اگر آپ کی ماں اتنی عقل مند ہے جو اس کو بات کو بڑھاوا نہ دے اور صرف آپ کی بات کو سن لے تو دیز آر دا رائٹ پیپل جن کے پاس جا کر آپ تھوڑی دیر اپنی بات کا آؤٹ لیٹ کر سکتی ہیں۔ دیر شوڈ بی اے شولڈر آن وچ یو کرائی، دیٹس اٹ۔ اور اگر اسے کسی پروفیشنل مدد کی ضرورت ہے تو پلیز اپنی وائف کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جائیں۔ اگر ہم اکثر شادی کو زندگی کا سب سے اہم ایونٹ سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں، ہماری کہانیوں میں شادی کے بعد ہیپیلی ایور آفٹر کہہ کر بات
ختم ہو جاتی ہے، لیکن اصل زندگی میں حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے۔ کہانیاں تو شاید شادی پر ختم ہو جائیں، لیکن اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے بہت چیلنجنگ اور مشکل وقت بھی ہو سکتا ہے۔ بیوی اور شوہر دونوں میں اس بات کی اویئرنس ہونا اور ایسا ہونے کی صورت میں ایکنالج کر کے مدد تک رسائی یقینی بنانا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ایک کامیاب زندگی کے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔